انسان جن سائنٹیفک رولز کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے، سائنٹیفکلی جن چیزوں کا اسے جواب مل جاتا ہے، اس کے لیے وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سائنس کے تحت ہو رہا ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اس کا ڈر یا اس کے جو اسپرچول بیک گراؤنڈ کی چیزیں ہیں وہ بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے بولی کہ سبھی کو یہ بات پتہ ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھتا ہے اور بارش برس جاتی ہے. اینڈ بارش کے برسنے کو اب کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا، موسٹلی لوگ نہیں دیتے. لیکن یہ بات تو آپ اگنور کر رہے ہیں اگر آپ بھی اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بنجر زمین کی زرخیزی پیدا کرنے والی ایک موومنٹ، ایک تحریک قرار دیا ہے کہ بارش ہونا بنجر زمینوں کو دوبارہ زرخیز کر دیتا ہے. میں نے یہ تمہید اس لیے بیان کی سائنٹیفکلی کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ گرہنوں کو اب کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک آسٹرولوجیکل آربٹل موومنٹ تھی اینڈ اس کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا. لیکن آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ میں بھی ایمفیسائز کر رہا ہوں، آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن یا چاند گرہن ویزیبلی سامنے آیا، نظر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبھی اگنور نہیں کیا. یہ گرہن ہو رہا ہے، ہونے دو، یہ تو ایک کامن سی بات ہے. سورج گرہن اس لیے ہوا کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند آ گیا، سورج کی ڈائریکٹ روشنی زمین تک نہیں پہنچی، چاند نے روک دی اور اس وجہ سے سورج گرہن ہو گیا. اینڈ دیٹ از اے کامن فینومینا، سائنس بھی یہی کہتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام شمسی کے اس ایونٹ کو اہمیت دیتے ہوئے اسی وقت نماز آیت، نماز کسوف جسے کہتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ مطلب سادہ سائنس کو کہ یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں، چھوڑو، ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے یا ہمیں کیا فائدہ؟ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کو فالو کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وہ کام جو انہوں نے باقاعدگی سے کیا، کبھی اگنور نہیں کیا، اسے سنت موقدہ کہتے. اور ان کے زمانہ اسلام، جن دنوں اسلام آ چکا تھا، نماز واجب ہو چکی تھی، ان دنوں کے بعد جتنی دفعہ بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا، انہوں نے ایک دفعہ بھی نماز کسوف منقطع نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت موقدہ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہو، انہوں نے خیر ہے کوئی بات نہیں. اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے پہلی دفعہ مذہبی مثال دی ہے. ادروائز ایز اے اسٹرولوجر میں کبھی مذہب کو اسٹرولوجی سے نہیں جوڑتا. لیکن انسان جیسے جیسے سائنٹیفک نالج حاصل کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام واقعات جو ہوتے تو کسی میتھڈ کے تحت ہیں، سائنٹیفک میتھڈ ہی کہہ لیں، لیکن اس سائنٹیفک میتھڈ کے بنانے والے کی اہمیت یا آرڈرز، اس کو اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیجئے. اسٹرولوجرز نے اپنی خدمات صرف 2 طریقے سے انجام دینی ہوتی ہے. آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کب سورج گرہن ہے، اس کی ٹائمنگ، اس کی ڈیٹ، اور کن علاقوں میں نظر آئے گا، اسی طرح کی چیزیں. باقی میں پریچنگ نہیں کر رہا، آپ کو تبلیغ نہیں کر رہا کہ آپ یہ کریں. اوپینین آپ کا ہے، جس کو جو سمجھنا ہے وہ اسی طرح سمجھ کر اپنی زندگی گزارے. ادروائز بھی لوگوں کے کانوں میں اذانیں، مسجدوں سے اذانیں بلند ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بھاگ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں. تو میں کسی کو ایمفیسائز نہیں کر رہا، جواب آپ کو دینا ہے. لیکن ایز اے اسٹرولوجر میں نے اپنے 26 سالہ کیریئر میں یہ نوٹس کیا کہ سارے ہی لوگ، زیادہ تر لوگ اس چیز کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور آگے نکل جاتے. اور ابھی تک وہ کامیاب بھی ہیں، آگے نکل جانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا.
لیکن ایک ایسا مومنٹ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اگر آپ بھی اہمیت دیں گے تو یقیناً اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں 12 اگست کے سورج گرہن سے متعلق۔ اگست میں آسٹرولوجیکل ایونٹس کے اعتبار سے یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، یہ مکمل سورج گرہن ہے۔ اس گرہن کا دورانیہ بھی کافی لمبا ہے۔ پاکستان میں 12 اگست کو یہ سورج گرہن رات 8:34 پر شروع ہوگا، اور اس کا جو میکسیمم یعنی کہ نقطۂ عروج ہے وہ 9:58 پر ہوگا۔ 9:58 سے لے کر 10:46 تک، 10:45 تک یہ میکسیمم رہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہوگا اور بالکل فنش ہو جائے گا 12:58 پر۔ تو یہ ایک لمبا سورج گرہن ہے۔ پاکستان میں یہ سورج گرہن نظر نہیں آئے گا، تو پاکستان میں کیونکہ یہ ایونٹ ہوگا نہیں، اس لیے یہاں پر اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز یا کوئی بھی جو مذہبی تعلیمات ہیں اختیار نہ بھی کی جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جن علاقوں میں یہ ایونٹ ہوگا یہ انہی علاقوں کے اوپر مذہبی جو واجب یا سنت چیزیں ہیں انہیں یہ ادا کرنی ہوں گی۔ اس گرہن کی جو ویزیبلٹی ہے وہ زیادہ تر یورپین کنٹریز اور ویسٹ کنٹریز میں ہے، لائک اسپین یا یورپ کا زیادہ تر حصہ، کینیڈا اور امریکہ، اور پھر اس سے آگے کی جو مشرق وسطیٰ ہے یا یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ جن علاقوں میں یہ نظر آئے اور وہاں کوئی مسلمان ہے میری بات سن رہا ہے تو وہ ضرور ادا کرے نماز کسوف، اور اس کے نماز کے ادا کرنے کے طریقہ بھی الگ ہے، یہ لمبی پڑھی جاتی ہے۔ اب صرف ہم اسٹرالوجی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ گرہن سورج کا مکمل گرہن لیو اینگل پر ہوگا۔ اس میں کچھ پلینٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ نیگیٹیوٹی میں جا سکتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ انڈیویجولز پر بھی آئے گا، حکومتوں پر بھی آئے گا، بزنسز پر بھی آئے گا، اینڈ اقتدار اور اقتدار کے ڈیسیجن میکرز پر بھی آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 12 اگست کے بعد جو اقتدار کی پالیسیز ہیں وہ آٹومیٹکلی سڈنلی چینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ طاقت کا توازن ڈیفرنٹ ہوگا۔ جو لوگ طاقت میں تھے اور بہت طاقتور تھے وہ مزید طاقت حاصل کریں گے، جو لوگ طاقت میں تھے لیکن کمزور تھے وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہوں گے، حکومتی پالیسیز بدلیں گی، اقتدار شفٹ ہوگا، موسمی تغیر سامنے آئیں گے۔ سورج گرہن بڑا اثر موسموں پر بھی ڈالتا ہے، شدید تیزی آتی ہے موسموں میں، اسپیشلی پانیوں میں، ہواؤں میں، اس طرح کی تیزی ضرور آتی ہے، یہ نوٹس کیا گیا ہے۔ اور ہم لوگ کیونکہ ایز اے اسٹرالوجر نظر رکھتے ہیں یہی پلانٹری پوزیشن پر، تو اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو تمام وہ لوگ جنہیں اب میں سورج گرہن سے متعلق انفارمیشن دینے والا ہیں ہر سٹار کو، اس میں سے جو 4-5 سٹارز ہیں وہ ذرا اس کو غور سے سنیں، کیونکہ اگر وہ سیاست میں ہیں، اگر وہ بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر وہ پبلک سیلیبریٹیز ہیں یا پبلک امیج رکھتے ہیں تو ان کو اس کا اثر زیادہ ہوگا، انہیں تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں ایریز سے کہ ایریز کو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایریز کے لیے یہ 5th اینگل پر ہوگا۔ تو ایسے ایریز جو اس وقت کسی ڈیل کے بالکل ایج پر ہیں، کسی ریلیشن کے بالکل ایج پر ہیں، ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، ڈیل فائنل کرنا چاہ رہے ہیں، ریلیشن فائنل کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں ذرا زیادہ سنبھلنا ہوگا۔ اچانک اس میں سے ایسی الجھنیں پیدا ہوں گی کہ چیزیں لیٹ ہوں گی یا ڈسٹروائے ہوں گی، تو اس کے لیے مینٹلی بھی الرٹ رہیے اور اسپرچولی بھی الرٹ رہیے، تاکہ آپ اپنی محنت کا صحیح نتیجہ، صحیح رزلٹ، صحیح منافع حاصل کر سکیں۔ ٹورینز کے لیے یہ 4th اینگل پر ہوگا۔ اٹ از مائی ہائیلی ایمفیسائز کہ ٹورین اس وقت بہت بڑی انویسٹمنٹ جس کے لیے وہ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، ابھی وہ کچھ دنوں رکے۔ 28 اگست تک چاند گرہن بھی ہو جائے گا، تو اگست کے مہینے میں، پورے اگست کے مہینے میں رکنا بہتر رہے گا۔ دس از مائی ایڈوائز بٹ اٹ از اپ ٹو یو، ڈیسیجن آپ نے لینا ہے۔
जेमिनाइज के ये थर्ड एंगल पर होगा. थर्ड एंगल इज अ एंगल ऑफ फैमिली यूनिटी, थर्ड एंगल इज अ एंगल ऑफ अटैचमेंट्स, थर्ड एंगल इज अ एंगल ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ एंड थर्ड एंगल इज अ एंगल ऑफ सम पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं, लेकिन सामने से उतनी अप्रिसिएशन ना मिले, आपकी बातों का, आपकी परफॉर्मेंसेस का गलत मतलब निकाला जाए, लेकिन ये एक सर्टन टाइम के लिए है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी. कैंसेरियंस के लिए ये सेकंड एंगल पर ग्रहण होगा, सूरज का मुकम्मल ग्रहण सेकंड एंगल पर. तो कैंसेरियंस को अपनी इज्जत या रेपुटेशन या फेम की हिफाजत करना चाहिए. वो कोई भी काम ऐसा ना करें जिस काम में तोहमत लगने का, मुकद्दमेबाजी का या कुलीजन का अंदेशा हो, वो ज़रा इसे अवॉइड करें. अभी हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ ग्रहण के असरात का, जबकि कैंसेरियन के लिए अदरवाइज़ प्लानिटरी एक्शन काफ़ी मुफीद है. सभी स्टार्स के लिए प्लानिटरी एक्शन, वीनस का बहुत अच्छे एंगल पर होना, सूरज का ख़ुद के बहुत अच्छे एंगल पर होना, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रहण अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए उसकी अहमियत को उजागर कर रहा हूँ. तो कैंसेरियन को ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है. लियो के ये पहले एंगल पर होगा, एंड लियो वो पहला स्टार है जिसे गैर मामूली एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सेहत में भी, रिलेशंस में भी, मूड में भी, और जो इख्तियारात का इस्तेमाल है उसमें भी. अगर वो ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. वर्गोस के लिए ये 12th एंगल पर है. वर्गोस के ख़यालात में कुछ इंतशार पैदा होगा, सेंसिटिविटी या नेगेटिविटी. वो लोगों के बारे में राय गलत कायम करना शुरू कर देंगे, उनकी जजमेंटल स्किल्स डाउन होंगी, उनकी अज्यूमिंग्स प्रॉपर नहीं रहेंगी, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को तस्लीम करें जिनके एविडेंसेस उनके सामने हैं. जिनके एविडेंसेस उनके सामने नहीं है एंड सिर्फ उन्हें ख़याली तौर पर डिसीजंस लेने हैं, इमेजिनेशन के थ्रू डिसीजन लेने हैं, उन्हें ज़रा अवॉइड करें, नहीं तो नुकसान के चांसेस या रिग्रेट आएगा. लिब्रास के लिए ये 11th एंगल पर है. लिब्रा बजाते खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वीनस बहुत अच्छे एंगल पर है, उनके फर्स्ट ही एंगल पर है, पावरफुल है, बट उसके बावजूद उनके खौफ में या उनकी बुज़दिली में ये इजाफ़ा देखने को मिलेगा. वही लोग जिनसे वो डेली डील कर रहे थे, उनसे या उनकी परफॉर्मेंसेस से या उनके प्लान से लिब्रा को डर लगने लगेगा. ये ज़्यादा ऐसे लिब्राज इस मामले में उलझेंगे जो टीम वर्क करते हैं या पार्टनरशिप बिजनेसेस करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में कई लोग शामिल हैं. तो उनके खौफ में इजाफा होगा कि फ़लाँ मेरा टीम मेंबर, फ़लाँ मेरा पार्टनर या फ़लाँ मेरा रिलेटिव मुझे कोई नुकसान ना दे दे. इस तरह की फीलिंग्स प्रोड्यूस हो सकती हैं. स्कॉर्पियोज़ वो दूसरा स्टार है जिन्हें ज़्यादा रिस्क का सामना है. ये उनके 10th एंगल पर है, कैरियर एंगल पर. कैरियर एंगल पर सूरज को ग्रहण लगने का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम पर ख़तरात मंडलाना शुरू हो जाएंगे. शॉर्ट टाइम के लिए, लंबा टाइम तो नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम के रूल्स को फॉलो करके पूरे एतमाद के साथ और पूरी जांच पड़ताल के साथ डिसीजन लें. वर्बल डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजन या बग़ैर चेक किए हुए डिसीजन लेना उन्हें नुकसान कर सकता है. 10th एंगल इज़ अ बिग एंगल जिसमें 60% ऑफ लाइफ छुपी हुई होती है. ज़रूरतें और ख्वाहिशें इसी 10th एंगल से पूरी होती हैं. यहाँ सूरज बहुत अच्छा था, लेकिन सूरज को ही ग्रहण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th एंगल में कुछ दिनों के लिए हिजान बरपा होगा. सो यू हैव टू केयरफुल. सेजिटेरियंस के लिए 9th एंगल पर है, और 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ अ एंगल ऑफ ट्रैवलिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ PR, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल रिलेशंस. सेजिटेरियंस को इन्हीं सेक्टर्स में एहतियात बरतनी है, बट वो हाई रिस्क पर नहीं है. कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 8th एंगल पर है. 8th एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ लॉसेस, द एंगल ऑफ फियर्स, the angle of litigation, the angle of liability and even the angle of insults. तो क्योंकि ग्रहण इस एंगल पर है, इसलिए
ہر اس چیز سے بچیے، ڈیلے کرنے کی کوشش کریے، سالو کرنے کی کوشش کریے جن چیزوں سے انسلٹ ہونے کے چانسز ہوں، مقدمے بازی میں جانے کے چانسز ہوں، قرضے میں جانے کے چانسز ہوں، یا پھر بیماری میں جانے کے چانسز ہوں. ان چیزوں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کریے. ایکویرینس کے لیے 7th اینگل پر ہے. سو ایکویرینس جتنی بھی ڈیلز آپ اس وقت بنا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اس گرہن کی وجہ سے وہ لیٹ یا خلاف توقع رزلٹ دے سکتی ہیں. مطلب آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن بھی پوری ہوگی، کمٹمنٹس بھی پوری ہوں گی، ہوم ورک بھی پورا ہوگا، بٹ اس کے باوجود کوئی ایسا نیا ایشو جو چیزوں کو لیٹ کر سکتا ہے، ایسا کھڑا ہونے کے، ایسا ایشو برپا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. سو اس کو سالو کرنے کے لیے اپنے اندر بریوری اور کانفیڈنس کو ذرا جگہ دیجیے. یہ چیزیں 10 12 15 دن پر مبنی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں چلیں گی، لیکن اس دوران آپ کو اپنے کانفیڈنس میں اضافے کی ضرورت پڑے گی. پائسینس کے یہ 6th اینگل پر ہوگا. 6th اینگل is a representative of your psychological performances, your decision power, your love life, your physical health, your muscular ability, your work stamina. اگر گرہن اس جگہ پر آپ کو نیگیٹیوٹی دیتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ دے گا، تو آپ کو صرف ہیلتھ سائیڈ پر کرائسز آ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ہیلدی لائف اسٹائل سے، پراپر میڈیکیشن سے ریزالو کر سکتے ہیں. سو یو آر آن لیسٹ رسک. لیکن کیونکہ اسٹرالوجرز کا یہ کام ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کی تشریح بیان کی جائے. اس تشریح میں جو ہو سکتا ہے وہ بیان کر دیا گیا، بٹ امید اور دعا یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، آپ اسٹرانگ ثابت ہوں. مثال کے طور پر جب رات برپا ہوتی ہے تو اسٹرالوجر یہ ضرور کہتا ہے کہ اندھیرا چھائے گا، اور اندھیرا چھانے سے سمٹمز کیا آتے ہیں کہ ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس طرح کے کچھ ایشو یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز. اسٹرالوجر تو رات کو بیان کر رہا ہے کہ رات کیا ہوتی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ سبھی کے ساتھ ٹھوکر نہیں لگے گی، سبھی کو جنگل کے جانور نہیں کھا جائیں گے، سبھی کی منزلیں دور نہیں ہو جائیں گی، کچھ پہنچ بھی جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایونٹ کو بیان کیسے کیا جائے. بیان کرتے ہوئے اس کے سارے ہی سمٹمز بیان کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس میں سے دعا یہی ہے کہ ہو کچھ بھی نہ، اینڈ چیزیں سموتھلی ہو جائیں. جو لوگ 12 اگست کو اپنے موڈ، اپنے ہیلتھ، اپنے ریلیشن میں سٹیبل رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں آتی اگلے 8-10 دنوں کے لیے، وہ یہ بات مان کر چلیں کہ وہ سٹرونگ ہیں، اور جب بھی آسٹرولوجیکل نیگیٹو ایونٹ سامنے آتے ہیں وہ انہیں برداشت کر جاتے ہیں. اور یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ آپ کی انرجی، آپ کی اسٹرینتھ، آپ کا کانفیڈنس ہائی ہے. اس کے لیے آپ کو اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. میری طرف سے یہ جتنی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی ہیں، یہ ایک اسٹرولوجر کا اوپینین تھا. اس کو فالو کرنا ہے، اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے، یا اسے ریجیکٹ کرنا ہے. اٹ از آل اپ ٹو یو. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا، اور اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا. اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نے